بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ EOBI جونیئر افسران پر مشتمل مفاد پرست ٹولہ کی ایک ایسوسی ایشن جسے آفیسر ایسوسی ایشن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے پورے ادارے کو یرغمال بنا لیا ہے۔ کیا کیا یرغمال بنایا ہوا ہے، کیا کیا مطالبات ہیں، اس تنظیم کی قانونی حیثیت کیا ہے، تمام تر تفصیلات آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ سابق چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کی سخت وارننگ کے باوجود جیل ساز ٹولہ اپنے مفادات کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہو گیا ہے۔ EOBI کے لاکھوں بوڑھے، معذور، بیوگان پینشنرز کی پنشن میں اضافے کا مطالبہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ آفیسرز ایسوسی ایشن کا فیلڈ آپریشنز کے افسران کے لیے 5 تنخواہوں کے مساوی اعزازیہ دینے کے لیے انتظامیہ پر سخت ترین دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ نجی شعبہ کے صنعتی، کاروباری اور تجارتی اداروں ملازمین کو پنشن فراہم کرنے والے قومی فلاحی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن EOBI میں بدعنوان افسران کے بااثر ٹولہ کی جانب سے اختیارات کے غلط استعمال اور سنگین مالی بدعنوانیوں کے باعث لاقانونیت اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، جہاں 2014 میں بھرتی ہونے والے انتہائی جونیئر افسران نے اپنے ذاتی مفادات، من پسند اور منفعت بخش عہدوں پر پوسٹنگ کے حصول انتظامیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک جعلی EOBI آفیسرز ایسوسی ایشن قائم کر رکھی ہے اور ملک بھر میں اپنے 2014 بیچ کے منظم نیٹ ورک کے ذریعے پورے ادارے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ سابق چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کی جانب سے پچھلے برس نام نہاد آفیسرز ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں کے خلاف قانون قرار دیے جانے اور خود ساختہ جنرل سیکرٹری وکاس کو سخت وارننگ جاری کرنے کے باوجود مفاد پرست اور بدعنوان ٹولہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہو گیا ہے، جس کی سرکوبی کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ EOBI میں ایک طویل عرصہ سے باقاعدہ طور پر ایک EOBI آفیسرز ایسوسی ایشن آف پاکستان قائم تھی، جس کے عہدیداران وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملازمت سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس دوران موقع غنیمت جانتے ہوئے 2014 میں EOBI میں بھرتی ہونے والے جو چالاک آفیسرز تھے، جونیئر افسران پر مشتمل ایک گروپ وجود میں آیا اور 2019 میں اپنے پس پردہ مقاصد ادارہ کی انتظامیہ پر اثر انداز ہونے اور اپنے ساتھی افسران کی من پسند اور منفعت بخش عہدوں پر پوسٹنگ کرانے کے لیے ادارہ میں ایک جعلی ایسوسی ایشن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے EOBI کے 2 انتہائی جونیئر اور بااثر افسران جو ہے وہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں ایک کا نام آپ جانتے ہیں، طاہر صدیق نام کا بندہ ہے، اور دوسرا وکاس چودھری نام کا بندہ ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت اپنے سرپرست اعلیٰ اور اس وقت کے بدعنوان چیئرمین اظہر حمید کی مکمل سرپرستی اور اپنے 2014 بیچ سے تعلق رکھنے والے ایک افسر رائے محمد بلال اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈوکیٹ جو کہ EOBI سے مستعفی ہو کر NIRC اسلام آباد میں ڈپٹی رجسٹرار تعینات ہو گئے تھے کہ ملی بھگت سے NIRC میں مذکورہ آفیسرز ایسوسی ایشن رجسٹر کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دستاویزات کے مطابق NIRC اسلام آباد کی رجسٹرار ٹریڈ یونین عاطفہ رفت نے 27 مئی 2019 کو جعلی EOBI آفیسرز ایسوسی ایشن کو رجسٹریشن جاری کی تھی، جبکہ خود ساختہ آفیسرز ایسوسی ایشن کے لیٹر ہیڈ پر اس کا دفتر مکان نمبر 49B گراؤنڈ فلور بلاک 2 PECHS کراچی ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ مقررہ قوانین کے تحت کسی بھی سرکاری ادارہ کے افسران کی ایسوسی ایشن متعلقہ صوبہ کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت رجسٹر کی جاتی ہے، لہٰذا NIRC اسلام آباد کی جانب سے EOBI آفیسرز ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن سراسر مشکوک ہے اور خلاف قانون ہے۔ واضح ہے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان اسلام آباد کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جس کے فرائض میں صنعتی، کاروباری، تجارتی اداروں کے اجران
اور اجیران کے درمیان صنعتی تنازعات کے تصفیہ، داد رسی، غیر قانونی لیبر پریکٹس کی روک تھام، ورکرز کی فیڈریشنز کی رجسٹریشن اور کسی رجسٹرڈ ادارہ میں ایک سے زائد یونین ہونے کی صورت میں ریفرنڈم کے انعقاد کے ذریعے کامیاب فیڈریشن کو اجتماعی سودے کاری ایجنٹ CBA کا سرٹیفکیٹ کا اجرا شامل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ EOBA کے افسران کسی طور پر بھی صنعتی کارکن کی کیٹیگری میں شمار نہیں ہوتے اور ان کا شمار کارکن کی بجائے گریڈ 17 اور بالائی گریڈ کے افسران کی کیٹیگری میں کیا جاتا ہے، جن کی رجسٹریشن NIRC کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خود ساختہ EOBA آفیسرز ایسوسی ایشن کے تمام عہدیدار بھی کسی انتخابی عمل کے ذریعے منتخب ہونے کے بجائے سلیکٹڈ ہیں، اور جملہ عہدیداران 2014 میں بھرتی ہونے والے افسران کے مخصوص بیچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آفیسرز ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران ہیں ذاتی مفاد کے پیش نظر بھاری رقوم اور نذرانوں کے عوض انہیں من پسند عہدے بانٹے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ بدعنوان افسران EOBA کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ رجسٹرڈ آجران پر بھی غیر قانونی دباؤ ڈال کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ جیلی EOBA آفیسرز ایسوسی ایشن کے خود ساختہ عہدیداران میں 2014 بیچ سے تعلق رکھنے والے جونیئر افسران، اور یہ تمام لوگ جو ہے اس میں مختلف عہدوں پر شامل ہیں، جن کی لسٹ میں نے آخر میں جو ہے وہ آپ کے سامنے شو کر دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جیلی آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر طاہر صدیق اور جنرل سیکرٹری وقاص چودھری اس جیلی آفیسرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے EOBA کی انتظامیہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے EOBA کی فیلڈ آپریشنز کی انتہائی بااثر اور بدعنوان افسران کے من پسند اور منفعت بخش عہدوں پر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرانے کی خواہش مند افسران سے نہ صرف منہ مانگی قیمت اور بھاری نذرانے وصول کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ EOBA میں رجسٹرڈ آجران، صنعتی کاروباری اور تجارتی اداروں سے EOBA کے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی کے لیے EOBA ایکٹ 1976 کی آڑ میں انہیں بھاری جرمانوں سے ڈرا دھمکا کر اور بلیک میل کر کے زبردست بھتہ خوری اور ذاتی فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ ماضی میں کئی بڑے امپلائرز نے چیئرمین EOBA کو ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری وقاص چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے انہیں ہراساں کرنے اور بھتہ خوری کی تحریری شکایات کی ہیں، جن پر HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی میں تعینات وقاص چودھری کے 2014 بیچ سے تعلق رکھنے والے بااثر افسران نے کسی قسم کی کارروائی کرنے کی بجائے انہیں جان بوجھ کر دبا کر رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں طاہر صدیق اور وقاص چودھری EOBA کی انتظامیہ پر اپنا رعب اور دبدبا قائم رکھنے کے لیے ساجد حسین طوری، وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان سمیت دیگر سرکاری سیاسی شخصیات اور اعلیٰ حکام اور میڈیا پرسنز کو گمراہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملاقاتیں اور خط و کتابت کرتے ہیں، اور اپنی ان ملاقاتوں کی خبریں اور تصاویر میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی جاری کرتے ہیں، اور اس طرح سوشل میڈیا میں اپنا بھرپور پروجیکشن کر کے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ سرکاری اداروں کے افسران کی جانب سے مجاز اتھارٹی کی بلا اجازت وزراء کرام، اعلیٰ حکام، سیاسی شخصیات سے براہ راست ملاقاتیں کرنا، خطوط تحریر کرنا اور پھر ان سرگرمیوں کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر پروجیکشن کرنا سراسر غیر قانونی اور مستوجب سزا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور وقاص چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنی محدود تنخواہوں کے باوجود اکثر و بیشتر بذریعہ ہوائی جہاز کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے دورے کرتے ہیں، اور محدود وسائل کے باوجود نہایت پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے لیے FIA اور NAB کو EOBA کے ان دونوں افسران اور بدعنوان افسران کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثہ جات کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر EOBA کی انتظامیہ کو پس پردہ مقاصد کے تحت قائم کی جانے والی اس خود ساختہ آفیسرز ایسوسی ایشن کے غیر قانونی قیام، مشکوک رجسٹریشن، خود ساختہ عہدیداران کی غیر قانونی سرگرمیوں اور بدعنوانیوں کی فوری طور پر تحقیقات کرانے کی ضرورت ہے۔ جیلی آفیسرز ایسوسی ایشن کا خود ساختہ جنرل سیکرٹری EOBA کا ایک بدنام زمانہ اور آفیسر ہے،
جس کے خلاف ماضی میں متعدد رجسٹرڈ امپلائرز اور صنعتی اور کاروباری اداروں نے ای او بی آئی کے ماہانہ کنٹریبیوشن کے نام پر من مانی فرمائش کرنے، بلیک میل کرنے، ہراساں کرنے، بھتہ خوری کی تحریری شکایات ای او بی آئی کی انتظامیہ کے پاس درج کرائی تھیں، اور جس پر ای او بی آئی کے سابق دیانتدار اصول پرست چیئرمین شکیل احمد منگنیجو نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کے خلاف بھتہ خوری کی بڑھتی ہوئی شکایات اور اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے قائم اور خود ساختہ آفیسرز ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں کو فوراً ختم کرنے اور اسے آئندہ اس غیر قانونی عمل سے باز رہنے کے لیے 19 اپریل 2022 کو فائنل وارننگ لیٹر بھی جاری کیا تھا، جو آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جس میں کہا گیا تھا کہ ای او بی آئی ایک زیر ملازمت افسر کی حیثیت سے آپ پر گورنمنٹ سروینٹ کنڈکٹ رولز مجریہ 1964 اور ای او بی آئی امپلائیز سروس ریگولیشن مجریہ 1980 کی تعمیل پوری طرح لازم ہے۔ اتھارٹی نے یہ بھی نوٹس لیا ہے کہ آپ کی جانب سے انتظامیہ سے اس قسم کی خط و کتابت ادارہ کے انتظامی معاملات اور پالیسیوں میں مداخلت اور اس پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ اس قسم کے خط و کتابت گورنمنٹ سروینٹ کنڈکٹ رولز مجریہ 1964 کی خلاف ورزی ہے، جس کے ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز سے منظوری حاصل ہے، لہٰذا آپ کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ آئندہ ای او بی آئی کے چیئرمین انتظامیہ سے اس قسم کی خط و کتابت سے باز رہیں۔ اس سخت وارننگ کی عدم تعمیل کی صورت میں آپ کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اصول پرست چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کے تبادلہ کے بعد ای او بی آئی کی موجودہ اصول پرست چیئرپرسن محترمہ ناہید شاہ درانی نے بھی اس نام نہاد آفیسرز ایسوسی ایشن کے خود ساختہ صدر اور اس کے عہدیداران اور جناب یہ ای او بی آئی کے انتظامی معاملات میں بے جا مداخلت، ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کے انتہائی چہیتے افسر ایس او کی حیثیت سے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری، اپنے ناپسندیدہ افسران کی پرسنل فائلیں غیر قانونی طور پر گھر لے جانا، انتظامیہ کو گمراہ کر کے ان فرشناس افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے اور اختیارات کے غلط استعمال کی سنگین شکایات سے تنگ آ کر ان دونوں بدعنوان افسران کو سزا کے طور پر ہیڈ آفس کراچی کے کلیدی عہدوں سے ہٹا کر خود ساختہ صدر طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ریجنل آفس بہاولپور اور خود ساختہ جنرل سیکرٹری محمد وقاص ڈائریکٹر آپریشن کو ریجنل آفس کوٹری ٹرانسفر کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں بااثر اور بدعنوان افسران کی ڈٹھائی اور ان کے زبردست اثر رسوخ کا یہ عالم ہے کہ یہ دونوں جونیئر افسران اپنے اپنے ریجنل آفسوں میں ڈیوٹی کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مال مفت دل بے رحم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ای او بی آئی سے بھاری تنخواہیں بھی وصول کرتے ہیں، پرکشش مراد بھی حاصل کرتے ہیں، دیگر سہولیات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ریجنل آفس بہاولپور اور کوٹری میں بینیفٹس آفیسر کے ذمہ دار عہدہ پر تعیناتی کے باوجود یہ دونوں افسران مہینے میں صرف ایک آدھ دن اپنے ریجن آفسوں میں ڈیوٹی پر حاضر ہوتے ہیں اور اس دوران خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ریجنل آفس کے اٹینڈنس رجسٹر میں اپنی تمام غیر حاضریوں کی ایک ساتھ حاضریاں لگا دیتے ہیں، جو قانونی طور پر ایک سنگین جرم اور مستوجب سزا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کے باعث ریجنل آفس کوٹری اور بہاولپور میں سینکڑوں بوڑھے، معذور اور بے سہارا بے افغان اپنی جائز پنشن کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس ناگفتہ بے صورتحال سے ای او بی آئی سے پھیلی لاقانونیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وقاص اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن اپنے مقامی تعیناتی ریجنل آفس کوٹری کی بجائے اکثر و بیشتر اپنے ایک ٹولہ کے سرپرست جو کراچی میں ہے اور نومبر 2022 سے مارچ 2023 تک کے دوران اپنی 5 ماہ کی غیر حاضریوں کو حاضریوں میں بدلنے میں ملوث اعلیٰ افسر کے ساتھ پایا جاتا ہے، جبکہ طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنے مقام تعیناتی ریجنل آفس بہاولپور میں بینیفٹس آفیسر کی ڈیوٹی کرنے کے بجائے ای او بی آئی پنجاب کے بعض اعلیٰ افسران کی سرپرستی میں بی اینڈ سی سیکنڈ آفس گلبرگ لاہور میں اپنا ٹھکانہ بنائے میں مصروف ہے، جہاں 2014 سے تعلق رکھنے والے فیلڈ آپریشنز کے بدعنوان افسران اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کی خاطر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی آؤ بھگت میں لگے رہتے ہیں۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ طاہر صدیق اور وقاص چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے 2014 سے بیع سے تعلق رکھنے والے بدعنوان اور مالدار فیلڈ افسران سے غیر قانونی طور پر باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ بھاری فنڈز بھی وصول کرتے ہیں، جو سرکاری ملازم کی حیثیت سے سراسر غیر قانونی عمل اور واجب سزا ہے۔ گزشتہ دنوں طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل آفس بہاولپور نے ادارہ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے اپنی فائنانس کیڈر کی تبدیلی کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اپنے 2014 کے بیع سے تعلق رکھنے والے فیلڈ آپریشنز کے بدعنوان افسران کی زبردست مالی سپورٹ کے ذریعے لاہور کے ایک نامی گرامی وکیل کو لاکھوں روپے فیس ادا کر کے ای او بی آئی کی انتظامیہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، لیکن ان تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے باوجود ای او بی آئی کے ان دونوں جو بدعنوان افسران ہیں ان سے جواب دہی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ بھی عرض کر دوں کہ ای او بی آئی کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کوئی جس میں پوچھنے والا نہیں۔ جتنے بڑے بڑے لیٹر شکیل احمد منیجو صاحب نے لکھے یا محترمہ نہید شاہ درانی کے نام سے 2 صفحات پر مشتمل ایک خط ارسال کیا گیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جناب ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں 5 جو ہے وہ ماہ کی تنخواہوں کے مساوی کروڑوں روپے کا اعزازیہ جو ہے وہ عطا کریں۔ یہ مطالبہ ہے 17 مئی 2023 کو اپنے دستخط سے چیئرپرسن محترمہ نہید شاہ درانی کے نام 2 صفحات پر مشتمل ایک خط ارسال کیا گیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ سالانہ ہدف مکمل ہونے کی بنیاد پر انتظامیہ سے فیلڈ آپریشنز کے افسران کے لیے 2 ماہ اور 5 ماہ کی تنخواہوں کے مساوی کروڑوں روپے کے اعزازیہ کا مطالبہ شامل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو آفیسرز ایسوسی ایشن نے ای او بی آئی کے لاکھوں بوڑھے پیشنز کو بالکل فراموش کر دیا ہے، جن کے ماہانہ کنٹریبیوشن سے انہیں تنخواہیں اور پرکشش مراحت ادا کی جاتی ہیں، اور جس طبقہ کو پنشن فوائد کی فراہمی کے لیے اس فلاحی ادارہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ بلند افراط زر، بدترین مہنگائی ای او بی آئی کے لاکھوں بوڑھے معذور بے افغان پنشنز کا جینا دشوار کر دیا، اور وہ کافی عرصے سے ای او بی آئی سے اپنی پنشن میں جائز اضافے کا پرزور مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے میں جب ای او بی آئی سخت انتظامی اور مالی بحران میں مبتلا ہے، اس کے لاکھوں بوڑھے پنشنرز اپنی پنشن میں معقول اضافہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ذیلی ای او بی آئی آفیسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے افسران کے لیے کروڑوں روپے مالیت پر مشتمل 5 تنخواہوں کے مساوی اعزازیوں کا مطالبہ کرنا سراسر ذاتی مفاد اور ای او بی آئی کے بوڑھے پنشنرز کے حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں ای او بی آئی کی اصول پرست چیئرپرسن محترمہ نہید شاہ درانی جو ہے وہ کیا تادیبی کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ اس تشویشناک صورتحال پر ای او بی آئی کے لاکھوں بوڑھے پنشنرز نے ای او بی آئی کی اصول پرست اور ادارہ میں بدعنوانیوں کو جڑ سے خاتمے کے لیے کوشاں چیئرپرسن محترمہ نہید شاہ درانی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس نام نہاد آفیسرز ایسوسی ایشن کے مطالبہ پر کان نہ دھریں اور ان بدعنوان افسران کو غریب محنت کشوں کے پنشن فنڈ سے کروڑوں روپے کے اعزازیہ سے نوازنے کی بجائے ملک کے لاکھوں بوڑھے معذور بے افغان پنشنرز کی بحالی پر توجہ دیں اور فوری طور پر پنشن میں معقول اضافہ کا اعلان کریں، کیونکہ موجودہ کم از کم 8,500 روپے پنشن میں ان کا کسی طور پر بھی گزارا ممکن نہیں ہے۔ پنشنرز نے نہید شاہ درانی صاحبہ سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے لاکھوں محنت کشوں کو پنشن فوائد فراہم کرنے والے قومی فلاحی ادارہ کی بقا و سلامتی کے لیے بدعنوان اور بااثر افسران پر مشتمل اس خود ساختہ ای او بی آئی آفیسرز ایسوسی ایشن کے خلاف فوری طور پر قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ ای او بی آئی کو ہر قسم کی کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ملک کے لاکھوں پنشنر چیئرپرسن نہید شاہ درانی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بصورت دیگر ای او بی آئی کے ان بااثر اور بدعنوان افسران کے مضمون مقاصد کو ناکام بنانے اور ای او بی آئی کو بچانے کے لیے لاکھوں بوڑھے پنشنرز کو میدان میں آنا پڑے گا۔ تو یہ تھی جناب آج کی مکمل ویڈیو۔ تمام تر دستاویزات بھی ویڈیو میں شامل کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔